السلام علیکم، ویلکم ٹو لا انفارمیشن۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر آپ کسی بھی وقوعے کی کوئی بھی اپلیکیشن پولیس اسٹیشن میں جمع کروانے جاتے ہیں لیکن پولیس والے آپ کی وہ اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، آپ کی اپلیکیشن پولیس اسٹیشن میں سبمٹ نہیں ہوتی، تو وہی سیم اپلیکیشن آپ کہاں پہ سبمٹ کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک قانونی درخواست کیسے لکھی جاتی ہے، اس کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے۔ تو آئیے ویورز اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ پنجاب پولیس کی طرف سے ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ یہ ایک فلیکس آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں لکھا گیا ہے کہ اب آپ مقدمے کے اندراج کی درخواست صوبہ پنجاب کی کسی بھی ضلع کے کسی بھی خدمت مرکز میں جمع کرا کے رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ایسے ہی تصور ہوگا جیسے آپ نے یہ درخواست اپنے مقامی تھانے کے فرنٹ ڈیسک میں جمع کروائی ہے۔ خدمت مرکز کا ہر کاؤنٹر اب تھانے کے فرنٹ ڈیسک کا کام بھی کر رہا ہے۔ شکایت کا ازالہ نہ ہونے کی صورت میں فوری طور پر آئی جی پنجاب شکایات سینٹر 1787 پر کال کریں۔ اب اس میں دو اچھے اقدام کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ فلیکس بنا کر جتنے بھی پنجاب پولیس کے پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پہ لگایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی سیل آتا ہے تو اس کو نظر آنا چاہیے، اس کو پتہ چلنا چاہیے، اگر اس کی اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہو رہی تو وہ فوراً اپنے خدمت مرکز سینٹر میں جا سکتا ہے۔ خدمت مرکز ہر پنجاب میں ہر ضلع میں خدمت مرکز سینٹر بنائے گئے ہیں، تو اگر آپ میں سے کسی نے کبھی وزٹ کیا تو آپ کو پتہ ہوگا وہاں پہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے۔ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کام ہوتا ہے، بہت اچھا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہوتی تو آپ نے وہی اپلیکیشن اپنے خدمت مرکز سینٹر میں جمع کروا دینی ہے اور وہاں سے وہ اپلیکیشن مارک ہو کر پولیس اسٹیشن میں آئے گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جس تھانے میں بھی آپ نے اپلیکیشن دینی تھی تو وہ ڈائریکٹ وہاں سے آئے گی، تو آپ کا اچھا کام ہوگا، تو اس اپلیکیشن کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور آپ کے ساتھ پولیس کوآپریٹ کرے گی۔ اگر پھر بھی آپ کی کوئی بھی آپ کو شکایت ہو پولیس کی طرف سے تو آپ نے 1787 پہ کال کرنی ہے۔ یہ نیو ہیلپ لائن لانچ کر دی گئی ہے، یہ بھی بہت اچھا ورک کر رہی ہے، اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ کو پولیس سے کوئی بھی شکایت ہے تو آپ نے 1787 پہ کال کرنی ہے، تو جیسے ہی آپ کال کرتے ہیں یہ کال ریکارڈ کی جاتی ہے، جو سٹاف بیٹھا وہ آپ کو مکمل گائیڈ کرتا، اور اس کے علاوہ اگر پولیس کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹل کارروائی بنتی ہے تو یہ کارروائی انیشیٹ کی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور آئی جی پنجاب کی طرف سے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک قانونی درخواست کیسے لکھی جانی چاہیے۔ یہ ایک پیٹرن میں نے آپ کے لیے آپ کی آسانی کے لیے بنا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلے آپ نے باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں نے لکھا ہوا ہے، آپ نے وہ تھانے کا نام لکھنا ہے جس میں یا تو وقوع پیش آیا ہوتا ہے یا جس ایریا میں آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں، جو آپ کو پولیس اسٹیشن لگتا ہے اس کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ عنوان، درخواست بمراد اندراج مقدمہ برخلاف، جس کے خلاف آپ نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اس کا نام لکھنا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے تو آپ نے ایک نام لکھنا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر آپ نے ایسے نمبر وائز لکھنے ہیں۔ نمبر 1 آپ یہاں پہ نام لکھیں گے، اس کی ولدیت آپ نے ساتھ لکھنی ہے۔ اگر آپ کو ولدیت نہیں پتہ صرف نام یاد ہے تو پھر آپ نے ولد نامعلوم، یہاں پہ جیسے میں نے ڈیش لکھا ہوا ہے جگہ چھوڑی ہوئی، یہاں پہ نام لکھیں گے جو بھی نام ہوگا، اس کے بعد ولد نامعلوم۔ اگر نامعلوم افراد کو بھی شامل کرنا ہے تو 2 ہیں یا 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو آپ نے یہاں پہ یہ بھی لکھ دینا ہے 4 کس نامعلوم ملزمان۔ اگر کوئی نامعلوم نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں لکھنا، اور اس کے علاوہ اگر صرف نامعلوم کے خلاف دے رہے ہیں تو پھر آپ نے کسی کا نام نہیں لکھنا بلکہ آپ جتنے بھی افراد تھے تو ان کو لکھنا ہے 4 کس 2 کس جتنے بھی ہوں گے نامعلوم ملزمان۔ اس کے بعد آپ نے ایڈریس لکھنا ہوتا ہے ان کا، یہ کس جگہ کے رہائشی ہیں۔ اگر آپ کو ایڈریس کا نہیں پتہ تو پھر آپ نے یہ ایڈریس بھی نہیں لکھنا، صرف بس یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ آگے شروع کرنے سے پہلے جناب عالی درخواست گزار عرض پرداز ہے۔ نمبر 1 آپ نے یہاں پہ جو بھی اپلیکیشن دے رہا ہوتا ہے اس نے تھوڑا سا اپنا حوالہ دینا ہوتا ہے کہ وہ خود کون ہے۔ اگر وہ میل ہے تو وہاں یہ کہ سیل لکھا جائے گا، اگر فیمیل ہے تو پھر سیلا۔
یہ کہ سہیل اسلم ولد اکرم کیو بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور کا رہائشی ہوں اور ملازمت کرتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے وقوع شروع کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے اپلیکیشن میں آپ کے ساتھ جو بھی وقوع پیش آیا ہو۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر عام طور پر کوئی تشدد کی یا چوری وغیرہ کی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر وقوع شروع کرنے سے پہلے ہم ڈیٹ لکھتے ہیں، یہ کہ مورخہ جو بھی تاریخ ہوگی آپ نے وہی لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے وقت بھی لازمی لکھنا ہے کس ٹائم آپ کے ساتھ یہ وقوع پیش آیا۔ اگر آپ کو وقت نہیں معلوم تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں 6 سے لے کر 10 بجے کے درمیان۔ تو اگر اس دوران کوئی وقوع پیش آتا ہے، کوئی چوری وغیرہ ہو جاتی ہے، یا اگر آپ کو ایگزیکٹ ٹائم یاد ہے، ڈیٹ یاد ہے، تو آپ نے وہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ساری جتنی بھی جیسے بھی وقوع پیش آیا وہ ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کرنا، اپنی طرف سے اپلیکیشن کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سب سے جو بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، جو اپلیکیشن دینے والا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے اگر کسی کے گھر سے کوئی چوری ہوتی ہے تو 10,000 روپے چوری ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ڈال دیتا ہے جی 2 لاکھ روپے چوری ہو گئے جی، اس کے علاوہ 10 تولے سونا اٹھایا گیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھی ہوتی ہیں، جس سے بعد میں پروف کرتے وقت اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کیس بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بیس پہ کیس عام طور پر خارج ہو جاتا ہے یا اگلا بندہ اپنی ضمانت کروا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ جو آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں اس کی اپلیکیشن کی بیس پر آپ کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور ایز اٹ از یہی چیزیں اس ایف آئی آر میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ کی اپلیکیشن اچھی ہوگی، آپ نے اپلیکیشن بالکل میرٹ پہ لکھی ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، تو پھر اس کے اوپر آپ کا کیس کافی زیادہ سٹرونگ ہوگا۔ آپ نے یہاں پہ سارا وقوع لکھنا ہے۔ اگر وقوع کے کوئی گواہ وغیرہ موجود تھے تو آپ نے ان گواہوں کا نام بھی لکھنا ہے۔ جب آپ اپنا پورا وقوع لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ جو نیچے 2 لائن لکھی ہوئی، یہ کہ سہیل ایک شریف پاکستانی شہری ہے، درج بالا الزام علیان نے سہیل پر تشدد کر کے اور سہیل اور اس کی فیملی کو گالم گلوچ کر کے سخت زیادتی کی ہے، لہٰذا قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اگر کچھ چوری وغیرہ کی ہے تو پھر آپ نے اپنے وقوع کے مطابق یہاں پہ لکھ لینا ہے۔ نیکسٹ جو لائن ہوتی ہے یہ والی لازمی آپ نے لکھنی ہوتی ہے، اس میں استدعا کی جاتی ہے۔ اندری حالات بالا استدعا ہے کہ درج بالا الزام علیان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے قانونی کارروائی کی جائے، سہیل اور اس کی فیملی کو ان گنڈا گرد عناصر سے تحفظ فراہم کیا جائے، جناب کی عین نوازش ہوگی۔ اگر تو چوری وغیرہ کیا ہے، آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے یا کسی نے چھین لی ہے، تو پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے قانونی کارروائی کر کے سہیل کی رقم برآمد کی جائے یا سہیل کا موبائل وغیرہ برآمد کیا جائے، تو جناب کی عین نوازش ہوگی۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے العارض اپنا نام اور ولدیت لکھنی ہے، پھر شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، موبائل نمبر، دستخط اور انگوٹھا جات کا نشانہ آپ نے چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد تاریخ لکھ کے اس کو سبمٹ کروا دینا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی وقوع کی اپلیکیشن دیں تو بالکل سیم ایز اٹ از اس کو لکھیں، اس میں کوئی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ اگر آپ کوئی بھی جھوٹ تھوڑا سا بھی رتی برابر بھی جھوٹ لکھیں گے تو بعد میں آپ کو مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویورز، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو تو ہمیں کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔